رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. انا ارسلناک، بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً گواہ بنا کر و مبشراً خوشخبری سنانے والا بنا کر و نذیراً اور ڈرانے والا بنا کر لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم لوگ ایمان لاؤ اللہ کی ذات پر وَرَسُولِهِ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر وَتُعَزِّرُوهُ اور تم اس کی مدد کرو وَتُوَقِّرُوهُ اور تم اس کی عزت کرو وَتُسَبِّحُوهُ اور تم اس کی تسبیح بیان کرو بُکْرَةً وَأَصِیلًا، صبح اور شام. ان الذین، بے شک وہ لوگ یبایعونک جو آپ کے ہاتھ مبارک پر بیعت کرتے ہیں، انما یبایعون اللہ، بے شک وہ بیعت کرتے ہیں اللہ کے ہاتھ پر. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکث، پس جس کسی نے عہد توڑا، فإنما ينکث، پس وہ عہد کو توڑتا ہے علی نفسہ، اپنی ذات پر. ومن اوفی، اور جس کسی نے پورا کیا بما عاہد علیہ اللہ، اس بات کو جس پر اللہ سے اس نے عہد کیا، فسیؤتیہ، تو پس قریب اللہ دے گا اسے اجرا عظیما، بڑا اجر. سورہ فتح کا پہلا رکوع چل رہا ہے. اس سورہ مبارکہ کی ان ابتدائی آیات کا نزول صلح حدیبیہ کے بعد دوران سفر ہوا، جس میں اللہ پاک نے صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھ کر، مغمومانہ حالت کو دیکھ کر تسلی کے لیے یہ آیات نازل فرمائی. اس سے قبل کی آیات میں بھی آپ سماعت فرما چکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کے الفاظ اور آپ کے صحابہ کے لیے بھی تسلی کے الفاظ موجود ہیں. آج کی آیات کریمہ کا مضمون بھی یہی ہے. پہلی آیت کریمہ میں اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صفات بیان فرمائی. فرمایا انا ارسلناک، بے شک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا شاہداً، شاہد بنا کر. اس شاہد کے معنی کے اندر مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں. 2 معنی راجح طور پر بیان کیے جاتے ہیں. ایک شاہد کا معنی گواہ ہے، جیسے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اللہ نے اس بات کو بیان فرمایا کہ روز محشر جب تمام امتوں کا حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو فرمایا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی امت باقی امتوں کے اعمال کی گواہی دے گی، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے اعمال کی گواہی دیں گے. تو اس معنی میں گواہ کے معنی میں بھی شاہد کا لفظ قرآن میں موجود ہے. اور ایک معنی اس کا یہ کیا گیا ہے معلم، استاد کے معنی میں، اور یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم پر اپنے آپ کو قائم رکھیے تاکہ آپ صحابہ کو علم سکھائیں اور صحابہ آپ کی امت کو. اور وہاں لفظ یہی شہادت کا استعمال ہوا ہے معلم کے معنی میں. تو اس اعتبار سے بھی
یہ دونوں معنی یہاں کیے جا سکتے ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آج یہ 1400 صحابہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، ان کے ایمان کے گواہ میرے محبوب آپ ہیں۔ میں رب تو دیکھ رہا ہوں سارا منظر، میں تو دلوں کے حال سے بھی واقف ہوں، لیکن ظاہری گواہ کی بھی ضرورت پڑی تو میرے محبوب ان صحابہ کے گواہ آپ ہیں۔ یہ بھی صحابہ کی عظمت ہے جن کے ایمان پر گواہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اور شاہد کا معنی معلم کا اگر لیں تو چونکہ اور بھی بہت سارے مواقع آئے، پوری زندگی آپ علیہ السلام سے علم سیکھا صحابہ نے، لیکن یہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا جب صحابہ اکرام کی پوری 100% خواہش یہ تھی کہ ہم مکہ پر چڑھائی کر دیں اور کافروں کے خلاف جہاد کریں، لیکن اللہ نے ایسے وقت میں فرمایا تمہاری خواہش نہیں، میرا حکم یہاں چلے گا۔ اور اللہ کے حکم کے پیچھے صحابہ کو لگا دینا یہ بطور معلم حضور کی ذمہ داری تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخوبی اس فریضہ کو ادا فرمایا۔ ایک واقعہ ضمن میں چلے، آگے اس کے متعلق آیت آئے گی، لیکن میں ابھی ذکر کیے دیتا ہوں۔ ایک جانب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا یہ عالم تھا، عروہ بن مسعود الثقفی، یہ جب صلح کے لیے حضور علیہ السلام کے پاس شرائط طے کرنے کے لیے آیا مکہ والوں کی جانب سے، تو اس نے آ کر بڑا عجیب منظر دیکھا۔ واپس جب مکہ میں گیا تو جا کر سرداران مکہ سے کہنے لگا میں روم کی بادشاہت دیکھ چکا ہوں، میں فارس کی بادشاہت دیکھ چکا ہوں، میں نجاشی کے ملک جا چکا ہوں، لیکن مجھے دنیا میں کوئی بھی ایسا بادشاہ نظر نہیں آیا کہ جس کی رعایا کے دل میں اتنی عقیدت اور محبت ہو جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں ان کی ہے۔ اور انہوں نے منظر کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام وضو فرماتے ہیں، پانی آپ کے جسد اطہر کو چھو کر بوسہ لے کر زمین پہ نہیں گرنے پڑتا، صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے کر جسم پر مان لیتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے بڑھ کر عقیدت میں نے کسی بادشاہ کے لیے نہیں دیکھی جتنی عقیدت میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دلوں میں ان کی دیکھی ہے، تو تم لوگ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک جانب صحابہ کے دلوں میں عظمت، دوسری جانب اتباع رسول کے لیے معلم کا کام کیا ہے؟ ہمیشہ ڈنڈا اٹھانا معلم کا کام نہیں ہے، کبھی کبھی سرزنش کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے 4 کتابوں کے ساتھ اللہ نے یہ بھی رہنمائی کے لیے ڈنڈا بھی آسمان سے نازل کیا ہے۔ اب جیسے اسرائیل سمجھانے سے نہیں سمجھا تو اسے ڈنڈے سے سمجھانے کی ضرورت پڑی، اور اللہ کرے اب کی بار سمجھ جائے۔ اللہ پاک اہل ایمان کو فتح و نصرت نصیب فرمائے۔ تو بہرحال ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ معلم ڈنڈے کے زور پر ڈانٹ ڈپٹ کر یہ سکھائے، کبھی کبھی معلم کو حکمت کے تحت اپنا طریقہ کار بھی بدلنا پڑتا ہے۔ اب جیسے اسی صلح کے موقع پر ایک بڑا عجیب واقعہ پیش ہے، چونکہ احرام آپ علیہ السلام نے بھی باندھ رکھا تھا، صحابہ نے بھی احرام باندھ رکھے تھے، اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بار احرام نیت کر کے باندھ لیا جائے اور پھر خدا نخواستہ کسی عذر سے عمرہ اور حج ادا نہ کر سکے تو دم واجب ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت کے اندر احرام کھولیں گے، قصر کریں گے، اپنا سر منڈائیں گے اور جو ہے قربانی کا جانور ذبح کریں گے، اور یہی آپ علیہ السلام نے اور صحابہ نے اس موقع پر کیا۔ لیکن جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صلح فرما چکے ہیں، یعنی یہ طے ہو گیا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کر سکتے، ہمیں عذر کی وجہ سے واپس جانا ہے، اب آپ علیہ السلام نے ایک بار صحابہ میں آ کر فرمایا میرے صحابہ، اللہ کی مرضی اس بار آگے جانے کی نہیں ہے، احرام اپنے اتار دو، سر کے بعد اتروا لو اور ہدی کا جانور ذبح کر دو۔ ایک بار فرمایا، کسی ایک صحابی نے عمل نہیں کیا۔ یہ معذرت کے ساتھ فتویٰ نہ لگا دینا، حضور کا کہا مانا نہیں، ہم بڑے جلدی فتوے لگا دیتے ہیں، پہلے ان کے ایمان جیسا ایمان بنا لیں پھر ان پر فتویٰ لگائیں۔ صحابہ یہ چاہ رہے تھے کہ شاید اب جیسے بدر کے موقع پر حضور نے فیصلہ فرما دیا قیدیوں سے فدیہ لینا چھوڑ دینا ہے، لیکن بعد میں آیت اتر آئی میرے محبوب مجھ رب کی مرضی یہ تھی جو فاروق چاہ رہے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کہ ان کی گردنیں اتار دیتے، مجھ رب کی بھی مرضی یہی تھی۔ تو صحابہ یہاں بھی سمجھ رہے تھے حضور نے فیصلہ فرما دیا ہے،
لیکن وہی اوپر سے آنے میں دیر تو نہیں لگتی. شاید اللہ ابھی چاہے کہ میرے نبی کے صحابہ اتنے جو ہے چاہت کے ساتھ جہاد کرنا چاہتے ہیں، میں آیت جہاد اتار دوں. تو صحابہ اس انتظار میں تھے کہ ہم فوراً احرام نہ کھولیں، شاید اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، ہمیں عمرہ کی بھی اجازت مل جائے اور خدا نہ خواستہ مشرک راستے میں آئے تو جہاد بھی کریں گے. اس لیے ایک بار آپ نے فرمایا صحابہ نے احرام کھولے، دوسری بار فرمایا صحابہ نے احرام کھولے نہیں، تیسری بار فرمایا صحابہ نے پھر احرام نہیں کھولے. اب ہمارے جیسا معلم ہوتا تو ڈنڈا لے کر میں تمہیں کہہ رہا ہوں اور تم سننے کو تیار نہیں. معلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ علیہ السلام واپس جو آپ کا خیمہ لگا ہوا تھا اس کے اندر تشریف لے گئے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی. کبھی کبھی ہمارے ہاں یہ بھی کنسیپٹ بن چکا ہے کہ بس فیصلے کا اختیار مرد کے پاس ہے، رجال قوامون، اس لیے بیوی سے کبھی مشورہ بھی نہیں کرنا، جبکہ یہ شریعت کے خلاف ہے. فیصلہ آپ کیجئے لیکن اپنے مشورے میں اپنے بیوی بچوں کو بھی شامل کیجئے. اللہ کے محبوب خیمے میں تشریف لے گئے، جا کر سیدہ ام سلمہ سے عرض کیا بڑا عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے، صحابہ اس قدر جو ہے رنجیدہ ہیں، احرام اتارنے کو تیار نہیں، میں 3 بار کہہ چکا ہوں اور ابھی تک عمل نہیں ہوا. سیدہ ام سلمہ فرمانے لگی آقا یہ آپ کے ساتھ جو ہے غداری نہیں کر سکتے ہیں، یہ 100% آپ کے تابعدار ہیں، لیکن یہ امید پہ ہے کہ شاید حکم تبدیل ہو جائے، اس لیے ابھی نہیں اتار دیں. آپ ایسا کیجئے جا کر اپنا احرام مبارک اتار دیں، لباس عام پہن لیں اور اپنے سر مبارک کا حلق فرما دیجئے. آپ کو دیکھتے ہی سارے صحابہ یہ عمل کر لیں گے. اللہ کے محبوب باہر آئے، آپ نے اپنا لباس مبارک چینج فرمایا، احرام اتار دیا، آپ نے اپنا سر کا حلق کروایا. حضور کو دیکھنا تھا 1400 سے زائد صحابہ میں سے ایک بھی نہیں بچا جس نے احرام نہ کھولا اور حلق نہ کروایا. اب یہ ہے معلم کا انداز. دیکھا تھوڑی دیر پہلے بظاہر ایک نافرمانی کی شکل نظر آ رہی ہے، لیکن حکمت کے تحت اسی کو فرما برداری بنا دیا اور صحابہ کی اتباع کو پوری دنیا کے سامنے رکھ دیا. تو بہرحال اللہ پاک نے اس واقعہ میں صلح حدیبیہ میں اور بڑے بڑے واقعات ہیں انشاءاللہ ضمن اس صورت کے اندر آتے رہیں گے انشاءاللہ. تو اللہ نے پہلی آیت میں آج کے درس میں 3 صفات بیان فرمایا آپ جو ہے گواہ بھی ہیں اور معلم بھی ہیں. مبشرن جو آپ کی بات مان کر چلیں گے انہیں خوشخبری سنانے والے ہیں، اور جو آپ کی نہیں مان رہے چاہے ایمان قبول کرنے کے اعتبار سے مشرکین مکہ یا خدا نہ خواستہ کلمہ تو بظاہر پڑھ لیا منافقوں کی طرح لیکن آپ کی اتباع نہیں کرتے ہیں، فرمایا وَنَذِيرًا انہیں ڈرانے والے ہیں. اگلی آیت کریمہ کا تعلق صحابہ اکرام سے ہے، براہ راست ان سے ہے اور ان کے واسطہ سے پوری امت سے اللہ نے یہ خطاب فرمایا حضور کو ہم نے بھیجا کیوں؟ اتنی شان دے کر، عظمتیں دے کر، بلندیاں دے کر حضور کو بھیجا کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ فرمایا نمبر 1 لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، حضور کے دنیا میں تشریف لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ تم لوگ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ. اور ایمان کیا ہے؟ عقیدہ ٹھیک ہے. ایمان کیا ہے؟ یہ صرف کلمہ پڑھنا. میں اس سے پہلے بھی کئی بار وضاحت کر چکا ہوں، ایمان صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کلمہ عبداللہ ابن ابی بھی پڑھتا تھا نہیں، رئیس المنافقین کلمہ تو وہ بھی پڑھ رہے لیکن صرف کلمے سے تو وہ جنت میں نہیں گیا. اس کلمے کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا ہے. زبان سے لفاظی جو ہے ایمان نہیں ہے، یاد رکھیے. اس لیے ہم جو بچوں کو ایمان مجمل مفصل پڑھاتے ہیں تو اس میں کیا پڑھاتے ہیں؟ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. ایمان صرف زبان کے بول کا نام نہیں ہے، ادھر بولے اور دل کے اندر وہی چیز آ جائے گی تب ایمان بڑھے. تو بہرحال پہلا کام فرمایا حضور کی آمد کا مقصد یہ ہے تاکہ تمہارا ایمان صحیح ہو جائے، عقیدے ٹھیک ہو جائے. نمبر 2 وَتُعَزِّرُوهُ، حضور علیہ السلام کی بعثت مبارکہ کا دوسرا مقصد یہ ہے تم اللہ کے دین کی نصرت کرنے والے بنو. ویسے تعزرو کا معنی مدد کرنا، تم اس کی مدد کرو، اور حاضمیر کا مرجع اللہ ہے تو بظاہر معنی بن رہا ہے تم اللہ کی مدد کرو، لیکن اللہ کو تو ہماری مدد کی ضرورت
اس لیے مانا کیا کریں گے جی؟ تم اللہ کے دین کی مدد کرو. اور تیسرا کام فرمایا تم اللہ کی جس طرح اس کی شان مبارک ہے اس طرح اس کا احترام کرو، اس کی عزت کرو. اب اللہ کی شان یہ ہے اللہ دینے میں کسی اور شریک کا محتاج نہیں، اللہ ضرورتیں پوری کرنے میں کسی اور کا محتاج نہیں، اللہ مشکلیں حل کرنے میں کسی اور کا محتاج نہیں. تو جو میرے رب کی شان کے مطابق ہے اللہ کی شان میں ذرا بھر کمی کیے بغیر اللہ کی عزت کرو، جیسے حضور نے کر کے دکھائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا تیسرا کام یہ ہے اللہ کی عزت کرو. اور چوتھا کام حضور علیہ السلام اس لیے دنیا میں تشریف لائے کہ وَتُسَبِّحُوهُ، تاکہ تم اپنے رب کی پاکی بیان کرو، بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی اور شام بھی، ہر وقت تم رب کو یاد کرنے والے بن جاؤ. اب اگلی آیت کریمہ میں پھر صحابہ کی عظمت فرمایا ان الذین یبایعونک، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو لوگ آپ کے ہاتھ مبارک پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں، انما یبایعون اللہ، یہ در حقیقت اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے ہیں. اب اگلا جملہ صحابہ کی عظمت کے لیے کافی ہے، ید اللہ فوق ایدیہم. اب ذرا وہ منظر بھی دیکھیں، نیچے حضور علیہ السلام کا دایاں ہاتھ مبارک ہوگا، دست اقدس ہوگا، اوپر آ کر ایک ایک صحابی اپنا ہاتھ رکھ رہا ہے اور اللہ فرما رہے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم. نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ ہے، بیچ میں صحابی کا ہاتھ ہے، اوپر خدا کا ہاتھ ہے. حالانکہ اللہ میرے آپ جیسے ہاتھوں سے پاک ہے، لیکن اللہ نے تعبیر فرمایا عظمت کو بیان کرنے کے لیے. یوں سمجھ لیجئے نیچے مصطفیٰ کا ہاتھ، اوپر خدا کا ہاتھ اور بیچ میں صحابہ کا ہاتھ ہے. کسی میں ہمت ہے ان صحابہ کا ایمان ان سے دلوں سے نکال کر بیچ میں سے نکال سکے؟ جس کو مصطفیٰ نے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیا، جس کے ہاتھ کے اوپر خدا نے ہاتھ رکھ دیا ہے، کم از کم یہ 1450 صحابہ تو یہ تو اتنے محفوظ ہو گئے دنیا کی کوئی طاقت باہر نہیں نکال سکتے. لیکن آج بھی ایک کمینی قوم ایسی ہے جو کہتے ہیں سوائے 5 کے معاذ اللہ سارے مرتد ہو. یعنی حضور علیہ السلام کا ہاتھ مبارک، اوپر خدا کا ہاتھ، اس کے باوجود ان کے پاس ایمان نہیں بچا. تو پھر کون سی طاقت ہے بچانے والی؟ تو بارک فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ مبارک ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. فمن نکس، آگے تنبیہ فرما دی، اور ظاہر بات ہے یہ سب کے لیے تھی. صحابہ کرام تو بچنے والے تھے لیکن میرے اور آپ کے لیے یہ سبق ہے. فرمایا جو کوئی وعدہ کرنے کے بعد توڑ دے فإنما ينقص على نفسه، اس کے وعدہ توڑنے کا نقصان اللہ کو نہیں، کسی اور کو نہیں، اس کے اپنے آپ کو. کل روز قیامت اسے سوال کا جواب دینا ہے. ان العهد كان مسئولا ومن اوفا، اور جس نے وعدہ پورا کیا، بما عاہد علیہ اللہ، وہ جس بات پہ اس نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، فسیؤتیہ، تو بدلے میں کیا ملے گا؟ فرمایا اللہ بھی عن قریب دیں گے اسے اجرا عظیما، بڑا اجر جس کی بڑائی کا میں اور آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. اللہ پاک دین حق کی کامل سمجھ اور عمل کی توفیق.